اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، نوبہار میں ایک قافلہ آ کر رکا تھا۔ قافلے میں زیادہ تر تجارتی سامان تھا۔ اس شہر میں قافلہ آرام کی غرض سے رکا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی ضرورت کا سامان خریدنا چاہتے تھے۔ قافلے کی اصل منزل سمرقند تھی۔ چند دن کے قیام کے بعد یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ قافلہ تو چلا گیا، لیکن کوئی یہ نہ دیکھ سکا کہ دو آدمی قافلے سے علیحدہ ہو کر شہر کی آبادی میں غائب ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی اتنے بڑے شہر میں دو آدمیوں کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ آدمی کہاں گئے ہوئے تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں اور کان ہر علاقے میں موجود تھے۔ حدید اور اس کے دوسرے جاسوس کی آنکھیں اور کان ہی تو تھے جن سے وہ ہر علاقے میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا، اور اس نے اپنی ان آنکھوں سے نوبہار کے علاقے میں شروع ہونے والی خفیہ سرگرمی بھی دیکھ لی۔ وہ جان چکا تھا کہ نوبہار میں جو قافلہ رکا تھا، اس سے کچھ آدمی نکل کر شہر میں غائب ہو چکے تھے، لیکن وہ کہاں غائب ہوئے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اور یہ بات معلوم کرنا حدید اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ جو ہی حدید اور اس کے گروہ کو کتیبہ کی طرف سے ہدایات ملی، وزیر زمین حرکت میں آ گیا۔ نوبہار میں زیر زمین مسلمان جاسوس حرکت میں آ چکے تھے۔ یہ جاسوس حدید اور اس کے باقی دو ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک طلحہ تھا جبکہ دوسرا عبداللہ۔ ابھی ہمیں چند دن اسی طرح خاموش اختیار رہنے چاہیے، حدید عبداللہ اور طلحہ سے کہہ رہا تھا۔ تم یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی تو اس کی سازش کی ابتدا ہوئی ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی سرگرمی میں تیزی آئے گی، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہو جائے گی، اور جو ہی ان سے کوئی غلطی ہوگی ہم ان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ان سے ہونے والی غلطی ہماری نظر میں نہ آئی تو طلحہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہے، حدید نے جواب دیا، لیکن کیا تم نے غور نہیں کیا کہ قافلے سے دو آدمی غائب کیوں ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ضرور کوئی پیغام لائے تھے، عبداللہ نے کہا۔ بالکل، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا بھی خیال ہے کہ وہ ضرور کوئی پیغام لائے ہوں گے، اور ابھی ان کی طرف سے کئی اور پیغامات آئیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو جاتے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیغام رسانی کے طریقے کا کھوج لگائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ان کی سازش کا حصہ بن کر اسے ناکام بنا سکتے ہیں۔ حدید کی تجویز معقول تھی، وہ تینوں ایسا کرتے تھے۔ مزید کچھ بحث کے بعد وہ ایک قابل عمل منصوبہ بنا چکے تھے۔ ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ نوبہار میں ایک اور قافلہ آ کر رکا۔ اس قافلے میں زیادہ تر وہی لوگ جو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، اس لیے قافلے کے ساتھ قیمتی سامان بھی تھا، اور قافلے کی حفاظت کے لیے مسلح افراد بھی ساتھ تھے۔ قافلے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کافی عرصے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ رات کو قافلے والوں نے شہر سے باہر قیام کیا۔ نوبہار کے پاس خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سب لوگ خیموں میں پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی مسافر سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، اور اس لیے کسی کو ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا، وہاں کچھ خیموں کو آگ لگ چکی تھی۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ پھیلتی جا رہی تھی، اور اسی بات نے اکثر لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو کر سسک رہے تھے، لیکن دو سائے ان سب ہنگاموں سے بے نیاز خیموں سے دور بنتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا رخ شہر کی طرف تھا۔ ایک تو رات کی تاریکی تھی، دوسرا انہوں نے سیاہ چادریں اوڑھ رکھی تھی، اس لیے دور سے وہ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ شاید وہ بھی اس بات سے باخبر تھے، اس لیے شہر سے کچھ دور ہی انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ اب ان کا رخ شہر کی پچھلی طرف تھا۔ شہر کے اس طرف جنگل تھا۔ یہ جنگل گھنا نہیں تھا، بلکہ یہاں درخت تھے ہی بہت کم۔ اس علاقے میں ایک پرانا کھنڈر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کھنڈر کسی بادشاہ کا محل ہوتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، وہ اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس بیوی کو بھوکے شیروں سے آگے ڈال دیا جائے۔ اس کی بیوی اس وقت ماں بننے والی تھی۔ اس نے بادشاہ کی بہت منت کی کہ اس کے لیے نہ سہی اس کے ہونے والے بچے کے لیے ہی اس کی جان بخش دی جائے، لیکن بادشاہ کو اس پر رحم نہ آیا۔ بادشاہ تو جیسے بالکل ہی بدل گیا تھا۔ کہاں وہ شخص جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، اور کہاں وہ بادشاہ جسے اپنے ہونے والے بچے پر بھی رحم نہ آیا۔
آخر اس کے حکم سے اس کی بیوی کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی کی آخری چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی اسے بلا رہی ہو۔ پھر اس کی بیوی کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ بادشاہ اس کو اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن وہ اس وہم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ دن گزرتے گئے لیکن بادشاہ کا وہم ختم نہ ہو سکا۔ اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کا وہم بڑھتا ہی گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بادشاہ نیم پاگل ہو گیا۔ اس کے محل میں سازشیں شروع ہو گئی۔ بادشاہ اب برائے نام حکمران رہ گیا تھا۔ آخر اسے قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران نااہل ثابت ہوئے۔ انہوں نے سلطنت کو جلد ہی برے انجام تک پہنچا دیا۔ وقت نے اس عظیم سلطنت کی ہر نشانی کو مٹا دیا، لیکن بادشاہ کے محل کے کھنڈرات لوگوں کے لیے عبرت کے لیے رہنے دیے گئے۔ مشہور تھا کہ اس کھنڈر میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروحیں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ پسماندگی کا دور تھا اور وہ لوگ تہمات پر بھی یقین رکھتے تھے، اس لیے جو بات کسی کے منہ سے نکلتی تھی اس پر یقین کر لیتے تھے۔ اصل کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رات کو تو دور کی بات دن کے وقت بھی ان کھنڈرات کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دونوں اس کھنڈر کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، یا پھر انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے۔ کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر کے رکے، پھر اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہوئے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ دو آنکھیں مسلسل ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ یہ آنکھیں اس وقت سے ان کا پیچھا کر رہی تھی جب وہ خیموں کی بستی سے نکلے تھے۔ وہ آنکھیں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خیموں کی بستی میں آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی۔ وہ دونوں کھنڈرات کی تاریک راہداری سے گزر رہے تھے۔ راہداری کی دیواریں اور چھت انتہائی بوسیدہ تھی۔ کئی جگہوں سے چھت غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھی۔ راہداری کے ارد گرد کچھ مکمل اور کچھ آدھ گری دیواریں نظر آ رہی تھی۔ یہ جن اور بھوت ہی لگتے تھے۔ راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رک گئے۔ مجھے تو بھوک لگی ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، دوسرے نے جواب دیا، لیکن یہاں کھانے پینے کا سامان کہاں ہے؟ سنا ہے یہاں بدروحیں رہتی ہے۔ پہلا شخص دوبارہ بولا، آؤ انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ابھی اس کا قہقہا ختم نہیں ہوا کہ کھنڈر میں ایک پراسرار سی آواز گونجی، جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دروازے کی طرف روشنی کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف روشنی کر دی ہے۔ دروازے کی دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پہلے ہی پراسرار آواز سے خوف زدہ ہو چکے تھے، اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا ہوا کمرہ دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگے۔ وہ کمرہ کسی طرح بھی اس کھنڈر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کمرے کے فرش پر عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کھنڈر میں اس طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا یہاں کوئی رہتا ہو۔ اندر آ جاؤ، وہی آواز پھر سنائی دی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کھنڈر کی دیواروں سے نکلی ہو، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور راہداری ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اب وہاں صرف وہی دو آنکھیں موجود تھیں۔ تم لوگ تو بالکل ہی ڈر گئے۔ جو ہی دروازہ بند ہوا ایک آواز ان کے کان میں پڑی۔ یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی جو راہداری میں سن چکے تھے۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے۔ وہ بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کون ہو تم؟ آخر ان دونوں میں سے ایک ہمت کر کے بولا، لیکن حقیقت میں دونوں حد درجہ خوف زدہ تھے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اس آدمی کی آواز پھر سنائی دی، پہلے تم اپنی شناخت کرواؤ۔ اچھا چلو، میں تم اپنی تسلی کر لو، دوسرے نے کہا۔ اب ان دونوں کا خوف خاصا کم ہو چکا تھا۔ یہ بتاؤ تمہارے سر کے پیچھے کیا ہے؟ نامعلوم شخص نے سوال کیا۔ میرے سر کے پیچھے بال ہیں، پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے؟ آواز پھر سنائی دی۔ میرے سامنے نئے قلعے کا خون انقلاب ہے، پہلے شخص نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونوں میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ کہو، کیا اطلاع لائے ہو؟ اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کر دیا۔ نئے قلعے والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ محترم برمک کو کم از کم ایک دفعہ وہاں ضرور آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پہلا شخص بولتا، دوسرے شخص نے جواب دیا۔
میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا، اس آدمی نے کہا جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آیا تھا، لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں ابھی بہت محتاط ہو کر چلنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب سے قتیبہ بن مسلم خراسان کا گورنر بنا ہے، اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت فعال بنا دیا ہے۔ ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس سے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں۔ نئے قلعے والوں کا کہنا ہے کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے، مگر ابھی نہیں۔ برمک نوبہار کے عامل کا نام تھا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، خود مسلمان نہیں تھا، مگر اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا۔ یہ سب اس کا دکھاوا تھا، اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اس کی بیوی بچے موجود تھے، لیکن وہ خود نوبہار میں مقیم تھا۔ نوبہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا۔ اس نے باغیوں کی ایک جماعت بنا لی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل تھا۔ یہ دونوں آدمی جو کھنڈر میں آئے تھے، بلخ سے ہی آئے تھے، اور نئے قلعہ سے ان کا مراد بلخ کا قلعہ ہی تھا۔ ابھی تو اس سازش کا آغاز ہی تھا، اس لیے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے۔ اور کوئی پیغام؟ اس شخص نے کہا جو برمک کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ برمک کا خاص آدمی تھا۔ نہیں، ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، پہلے شخص نے کہا۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو۔ برمک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد کہا۔ شیخ کے باغی گروہ اور برمک کے درمیان پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قاصد کی شناخت سب سے پہلے کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قاصد اگلے قاصد کے شناختی جملے اور پیغام پہنچانے کی جگہ طے کر کے جاتے تھے۔ ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاصد کی شناخت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی طے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی۔ باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر ہلکا سا خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اس کھنڈر سے باہر نکل جائیں۔ ابھی وہ راہداری کے آخری سرے پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دوستو، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا سنبھل کر چلو۔ یہ آواز سن کر وہ دونوں بھدک اٹھے۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز سنائی دی تھی۔ انہیں اپنے سے کچھ دور ایک سایہ سا کھڑا نظر آیا۔ کھنڈر کی تاریکی میں وہ واقع ایسے لگتا تھا کہ اس کا وجود کھنڈر کی تاریک رات کو پر اسرار بنا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ان دونوں میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، پر اسرار شخص نے کہا۔ اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا، لیکن اس کا انداز ماحول کو پر اسرار بنائے ہوئے تھا اور کھنڈر کے ماحول پر طاری خاموشی اس پر اسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ لیکن تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا۔ تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس آدمی نے پر اسرار انداز میں جواب دیا۔ لیکن کہاں؟ وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے، پر اسرار آدمی نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چونک اٹھے، کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو وہ اجنبی جاسوسوں کے درمیان پہچان کے لیے تھا، مگر صرف اس وقت جب کوئی جاسوس مصیبت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں تھے اور وہ پر اسرار آدمی ان کی مدد کو آیا تھا۔ اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا؟ پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ دونوں ملے تھے۔ یہ سوال دراصل پر اسرار آدمی کی تصدیق کے لیے تھا۔ وہ تمہارا میزبان تھا، پر اسرار آدمی نے جواب دیا۔ اور تم؟ دوسرے شخص نے کہا۔ میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کے جواب سے یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ برمک ہی کا آدمی اور بلخ سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھنڈر کی ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا۔ وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھنڈر سے باہر آ گئے۔ اب وہ ان دونوں کے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اس لیے انہیں دیوار پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا۔ ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے
دیوار پھلانگی تھی، وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیوار کے اس طرف پہرے کا انتظام نہ ہو۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکے۔ ان کی رہنما نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور تینوں اندر داخل ہوئے۔ کیوں دوستو، کہو کیسا رہا؟ دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں دونوں سے سوال کیا۔ اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لہجے کی چبھن بھانپ گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا؟ دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا۔ ہاں، واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچ جاؤ گے، دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں کو لے کر آیا تھا۔ کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا۔ پہلے شخص نے جواب دیا۔ جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا؟ دروازہ کھولنے والے شخص نے جواب دیا۔ اس کے انداز میں حد درجے کی پر اسراریت تھی۔ کتیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا۔ پہلے شخص نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے لگتا ہے جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ بالکل صحیح کہا تم نے، اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا۔ تمہیں یہ حرکت کرتے وقت واقعی کتیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ بات سن کر ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ تمہیں ابھی بھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو، اس شخص نے دوبارہ کہا۔ وہ حدید تھا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے۔ حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ کچھ بھی نہیں، صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات۔ حدید نے کہا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہمیں سوچنے دو ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہی شخص بولا۔ وہ حدید کے لہجے سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ حدید نے جو کہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہم تمہیں صرف آج رات کی مہلت دے سکتے ہیں، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذہن میں رکھنا، تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال تم سے زیادہ ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے اور کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی رہائی کے مواقع باقی تھے۔ اس کے علاوہ وہ حدید کی بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے، کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اسے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدید کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تمام رات ان باتوں پر غور کرتے رہے اور صبح جب حدید اور اس کے ساتھی کمرے میں آئے تو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کی صرف ایک ہی امید ہے اور وہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے مکمل تعاون کرے، اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ کہو دوستو، حدید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو یا نہیں؟ ہاں دوست، ان میں سے ایک شخص بولا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی وہاں سے آگ کے حالات دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ جس انداز سے وہ دونوں تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس سے حدید کو شک گزرا کہ دونوں انہیں ضرور دھوکہ دیں گے، اس لیے وہ انہیں اپنی ضرورت کی معلومات لینے سے پہلے انہیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ تم سناؤ یوسف، کیا تم ہم سے تعاون کرو گے؟ حدید نے اچانک ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ حدید کے منہ سے اپنا یوسف سن کر وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے جسے حدید نے یوسف کہہ کر مخاطب کیا تھا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تمہارے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تم سے زیادہ ہیں، حدید نے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہارا نام بتایا ہے، میں تو تم دونوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر حدید خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ یوسف اور اس کے ساتھی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر وہ بولا، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کام کی بات پہلے کر لیں؟ یوسف اور اس کا ساتھی جو پہلے ہی حدید اور اس کے گروہ سے متاثر تھے ان لوگوں سے مکمل طور پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ لوگوں سے معلومات کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن حدید نے جس انداز میں یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملے کیے اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ حدید اور اس کے ساتھیوں کو بتا دے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔
اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ ساتھ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے ایک کا نام یوسف ہے۔ اسے یہ نام بھی اتفاقاً ہی پتہ چلا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لا رہا تھا، اس وقت حدید متواتر ان کی گفتگو سنتا آ رہا تھا۔